پی پی مخالف اتحاد جی ڈی اے کے اہم رہنما اور لارکانہ سے 2 مرتبہ ایم پی اے منتخب ہونے والے سردار معظم علی عباسی اور اس کے بیٹے پر مقدمہ درج ہوا سیال برادران کی طرف سے۔ سیال برادران، جس میں سردار طارق علی سیال کا موقف ہے کہ انہوں نے مجھ پر حملہ کروایا اور حملے کے دوران وہ گاڑی چھوڑ گئے ہیں، اور حملے میں انہوں نے الزام لگایا کہ جانی نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ اب مقدمہ سردار معظم علی اور اس کے بیٹے پر درج ہو گیا۔ جے یو آئی ایف سندھ کے سیکریٹری جنرل پہنچے، راشد محمود سمرو، وہاں جو عباسی ہاؤس ہے وہاں پر عباسی ہاؤس پر وہ پہنچے اور پریس کانفرنس دھواں دار کر دی، اور دھواں دار پریس کانفرنس کے دوران آڑے ہاتھوں لیا عمران خان کو، آڑے ہاتھوں لیا پیپلز پارٹی کو، آڑے ہاتھوں لیا جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کو۔ اب کہتے ہیں کہ انتقام کی سیاست جو ہے وہ عمران خان نے شروع کی۔ انتقام کی سیاست جو ہے وہ اب تک شروع ہے۔ ہمارے آبا و اجداد ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو شہید کے خلاف الیکشن لڑتے رہے، ان کے والد بے نظیر بھٹو شہید کے خلاف 2 مرتبہ الیکشن لڑتے رہے، اور وغیرہ وغیرہ اتنی پریس کانفرنس کی کہ کوئی نتیجہ خیز بات نہیں کی۔ نتیجہ خیز اسی لیے میں کہوں گا کہ کسی سے یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ یہ مقدمات، راشد محمود سمرو بھی گالیاں دیتے ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت کو، ان کے چھوٹے بھائی بھی گالیاں دیتے ہیں، اور کافی انہوں نے دھرنے دیے پیپلز پارٹی کے خلاف، کافی انہوں نے معاملات اٹھائے پیپلز پارٹی کے خلاف۔ حلف برداری کی جو تقریب ہو رہی تھی سندھ اسمبلی میں، وہاں پر انہوں نے گالم گلوچ تک راستہ اپنایا ہوا تھا، اور وہاں پر اسے جو ہے وہ اتنا تک انہوں نے کیا کہ پیپلز پارٹی پر انہوں نے کافی الزامات، سنگین الزامات لگائے۔ اس کے بعد بھی اس پر پرچہ درج نہیں ہوا، اس پر مقدمہ درج نہیں ہوا۔ جب بھی وہ چاہتے ہیں بلاول سے ملتے ہیں یا بلاول ان کے ہاں چلا جاتا ہے، جب بھی وہ چاہتے ہیں آصف علی زرداری سے مل جاتے ہیں، اور اپنے جو ہے وہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہمارے جو کہنے پر آصف علی زرداری نے مدارس آرڈیننس جو بل ہے اس پر دستخط کر لی۔ تو آپ تو ان سے جڑے ہوئے ہیں، جان محمد عباسی تو آپ ہے نہیں کہ آپ پر جو ہے وہ آپ کو اٹھا کر غائب کر دیا جائے گا، یا آپ کو جو ہے وہ الیکشن لڑنے نہیں دی جائے گی، یا اتنے جو ہے وہ آپ پر سنگین مقدمات درج کیے جائیں گے۔ لہٰذا معظم علی عباسی کے لیے چند دن پہلے افواہیں چل رہی تھی کہ وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہا تھا۔ میں نے ہی کہا تھا کہ وہ شامل نہیں ہوگا، کیونکہ 2018 سے قبل یا 18 کے بعد یا 2013 میں ان سے کافی مرتبہ پیپلز پارٹی نے نیگوسیشن کی تھی، جب وہ منور علی عباسی زندہ تھے۔ ان کے والد، ان کے جو چچا تھے ڈاکٹر، وہ دور ہو چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ ان کی جو بیگم ہے ناہید خان، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی شہید بے نظیر بھٹو کی پولیٹیکل سیکریٹری رہ چکی ہیں۔ صفدر عباسی بے نظیر بھٹو کے دور میں یا اس کے زندگی میں سینیٹر بنتے آ رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی میں منور علی عباسی شاید غالباً ایم پی اے ہی رہتے آئے ہیں، اور انہیں جو ہے وہ شہر سے باہر جو ہے وہ حلقہ دے کر ایم پی اے بناتے رہے ہیں۔ میرو خان کے علاقے سے وہ ایم پی اے بنتے رہے، لیکن پیپلز پارٹی سے ان کی نہ بنی، اور وہ پیپلز پارٹی سے الگ ہو گئے۔ اب طارق علی سیال کی خواہش ہے کہ وہ کسی طرح ان کی رستہ روک کر دے، پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ نہ آئیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ دور چلے جائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں ان کی شمولیت ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو یہ تو اول تو آ نہیں رہے پیپلز پارٹی میں، دوسری بات یہ ہے کہ ان کو کوشش کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی میں شامل کروایا جائے، لیکن یہ پیپلز پارٹی میں نہیں آئیں گے۔ میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں، انتقامی کارروائیاں راشد محمود سمرو کے خلاف نہیں ہو رہی ہیں، جتنے بھی مخالفین ہیں ان کے خلاف کارروائیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ معظم عباسی کے خلاف اتنی انتقامی کارروائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ ان کی کافی وجوہات ہیں، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جی ڈی اے اپنے لوگوں کی
मालकी नहीं करती, उनकी जो है वो तरफदारी नहीं करती। अब जीडीए के अहम रहनुमा सेक्रेटरी जनरल है, उनके भतीजों पर एफआईआर दर्ज हुई और जीडीए ने किस किस शहर में एहतजाज किया, कहाँ कहाँ निकले, कौन से उन्होंने धरने दिए, कौन से एहतजाज किए, कौन से रोड ब्लॉक किए। तो इसी तरह लोग इनको छोड़कर चले जाएंगे और अपनी जो है वो बेइज्जतियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह की जो खिलवाड़ हो रहा है जेयूआईएफ के साथ नहीं हो रहा, दूसरे भी अपोनेंट रहते हैं वहाँ पर जो है वो लाड़काना में मुखालिफ रहते हैं, उनके खिलाफ पर्चे नहीं दर्ज हो रहे हैं। तो अब्बासियों पर पर्चे क्यों दर्ज हो रहे हैं? ये मानाखेज है। मानाखेज इसीलिए है कि उनको टारगेट किया जा रहा है, एक तो पीपुल्स पार्टी में ना आने की वजह, दूसरा पीपुल्स पार्टी में आने के लिए उनका रास्ता रोका जा रहा है कि पीपुल्स पार्टी की क़यादत यानी सोहेल अनवर स्याल, तारिक स्याल एफआईआर दर्ज करवाए तो इनसे अंदाज़ा लगाया जाए कि किसका इसमें हाथ है, कौन इन्वॉल्व है और इन पर आशीर्वाद किसका है। ये तो कहा जाता है कि ये एफआईआर नीचे से हुई है और जो वहाँ के रूरल खोसो साहब हैं एसएसपी, उसने पर्चा दर्ज करवा लिया। तो ये ऐसी बात नहीं है, एफआईआर दर्ज हुई है, एक मानाखेज एफआईआर है और दर्ज करवाने में बड़े जो है वो हाथ हैं और हाथ जो है वो ढके छुपे किसी से नहीं है। लेकिन जेयूआईएफ भी अपने आप को जो है वो आज़ाद करवा रही है कि हम मजम्मत करते हैं, मजम्मतों की बात नहीं है। जेयूआई के कारकुनान क्यों नहीं निकले? क्योंकि जीडीए से वो दूर हो चुकी है और पीपल्स पार्टी से जेयूआई के मरासिम में हो चुके हैं और वो अपने मरासिम क्यों ख़राब करेगी? और जीडीए के खुद एक रहनुमा कहाँ है, मरकज़ी क़यादत कहाँ है, पीर साहब पागारों ने क्यों नहीं उन्हें कहा कि आप इस मामलात को देखें और एहतजाज करें और इसमें जो है वो भरपूर तरीके से साथ दें अब्बासी ख़ानदान का? लेकिन नहीं, तो यकीनन लोग जो है वो मायूस होकर बैठ जाएंगे और क्या करेंगे।